अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में अगर कोई महबूब जगह है तो वो मस्जिद है। अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में महबूब जगह जो है वो मार्केट है, वो बाजार है। नबी के इस फेल से हमें मालूम होता है कि पहले मस्जिद की जरूरत है। मस्जिद होगी, बाद में आबादी होगी, लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम वहां पर लिया जाएगा, रसूल का नाम लिया जाएगा, कुरान की तिलावत होगी। ऐ कुटिया जी वाले सुनो गौर करके, 5 साल के बाद मैं आपके बीच पहुंचा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তো বিশেষ এলাম এখন আপনারা যিনার বক্তব্য শুনতে চলেছেন তিনি হচ্ছেন মৌলানা সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব। ইনি বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখবেন। এনার পরে আরো দুজন একেবারে বাঘা বাঘা বক্তা। তেনার পরে তিনি একজন শুধু ঢাকা বাংলাদেশ থেকে এসেছে জনাব মৌলানা আনিসুর রহমান সাহেব এবং একজন মিজানুর রহমান সাহেব আলী আলী উনিও আছে। এনার পরে আরো দুজন বাঘা বাঘা বক্তা আপনারা জানেন, যেগুলো ছোট সেগুলোকে আগে দেয় আর যেটা বড় বক্তা পাশে দেয়। তো একেবারে বড় বড় যেটা বক্তা এখনো আছে, জি এগুলা মাইক্রো বক্তা স্যাম্পল বক্তা হয়ে গেছে। আর বড় যেগুলা তারা এখনো আছে। তো আপনারা জানেন না, আপনাদের ধৈর্য পর্যন্ত এই দুজন এনাকে নিয়ে 3 জন বক্তা এখন আপনাদের হাতে। তিনি তো শুধুমাত্র শুরু করলেন, জি এনার পরে আরো 2 জন বক্তা আছেন যারা একেবারে মানে
বিশেষ করে মা বোন মৌলানা উর্দুতে বলবেন তোমরা বুঝতে না পারলেও কিছুক্ষণ তোমরা একটু ধৈর্য ধরে থাকবে। তোমাদের পরে এনার পরে বাংলা ভাষায় দুজন বক্তা আছে, তার মধ্যে একটা বিদেশ থেকে বাংলাদেশ ঢাকা এবং রাজধানী থেকে একজন বক্তা এসেছেন মৌলানা আনিসুর রহমান সাহেব এবং মৌলানা মিজানুর রহমান সাহেব, দুজন বাংলা বক্তা এখনো আছে। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों को उर्दू समझ में नहीं आती है तो इंशाअल्लाह मैं आसान और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह इससे पहले मैं आया था, माशाअल्लाह आप लोग समझे भी। तो चलिए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें ना करके मैं डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूँ। लेकिन क्या कहते हैं कि मेरी तकरीर में आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा। ये जलसा जो आप कर रहे हैं मस्जिद, ये मदरसा नहीं बल्कि मस्जिद के लिए कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ये जलसा मस्जिद का है कि नहीं? हाँ बोलिएगा, इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा। जब बोलेंगे कि नहीं समझ पाया हो तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताइए तो मस्जिद क्या है? मैं 3 पॉइंट सबसे पहले लेके चलूंगा। मस्जिद क्या है, नंबर 2 मस्जिद की कितनी जरूरत है, और नंबर 3 मस्जिद में हम क्या करने जाते हैं। ये 3 चीज समझ में आई बात? मस्जिद क्या है नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 मस्जिद की कितनी जरूरत है, और नंबर 3 मस्जिद में हम क्यों जाते हैं। ये 3 चीजें लेके मैं चलूंगा और आखिर में कुरान की एक दूसरी आयत मैंने जो आपके सामने तिलावत की है उसके बारे में भी मैं आपके सामने कुछ बोलूंगा। तो पहले मैंने नहीं देखा था, बाद में इश्तिहार मैंने देखा कि ये मस्जिद का जलसा है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए तो मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर, माशाअल्लाह, जवाब आप लोग दे पाए। मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, किसी इंसान का ये घर नहीं है। लेकिन बनाता कौन है? इंसान। घर है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। ये जो दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऊंची ऊंची इमारतें जो आप देख रहे हैं ना, दुनिया की इन तमाम बिल्डिंगों में, दुनिया की इन तमाम ऊंची ऊंची इमारतों में सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अगर कोई जगह है, अगर कोई घर है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। गौर करके सुनेंगे हदीस। अभी ये शेख बता रहे थे, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक। यानी जगहों में, दुनिया में सबसे महबूब जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन की दृष्टि में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में अगर कोई महबूब जगह है तो वो मस्जिद है। क्यों? मस्जिद में कोई झूठ नहीं बोलता। मस्जिद में या तो नमाज पढ़ने जाता है, कोई दुआ करता है, कुरान की तिलावत करता है, यानी अच्छे कामों के लिए मस्जिद में जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिद। और मकबूल जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाजार को, मार्केट को बतलाया है। क्यों? मार्केट में लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं, लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं मार्केट में अपनी सामान को बेचने के लिए। मैंने ये 500 में खरीदा है, अगर आपसे मैं 50 रुपया नफा ना करूं तो मेरा क्या फायदा है? दुकान लगा के बेचने से मेरा क्या फायदा है? नहीं, 550 में आप लीजिए, हालांकि उसने उसको 300 में खरीदा।
اور کسٹمر کے سامنے وہ کیا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے 500 میں اس کو خریدا ہے، 50 روپیہ آپ سے نفع لوں گا، 550 میں بیچوں گا۔ اسی لیے اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں مقبول جگہ جو ہے وہ مارکیٹ ہے، وہ بازار ہے۔ یہ دونوں چیز سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے؟ ہاں کہ نہیں بولیے؟ ہاں، یہی تو اردو تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، بول رہے ہیں اردو نہیں سمجھ پائیں گے؟ ہاں، دو چیز سمجھ گئے۔ اسی مسجد کے بارے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ میں ابھی سلو بول رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں تیز اسپیڈ میں بولوں گا، پہلے آپ کے ذہن کو بنا رہا ہوں۔ اسی مسجد کے بارے میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ، جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جو بندہ اللہ کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے اس دنیا میں مسجد بناتا ہے، اکیلے نہیں۔ آپ بولیں گے مولانا اکیلے تو ہم نہیں بنا پائیں گے، 15-20 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ اکیلے نہیں، بلکہ مل کر کے کوئی بنا رہا ہے، آپ نے اس میں حصہ لیا، حصہ لے کر کے آپ نے 2000 کا مدد کر دیا، تو آپ اگر مسجد بنائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ دنیا میں بناتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کتنی خوش نصیب کی بات ہے۔ تو آپ یہ سمجھ گئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اور دنیا میں مسجد بنانے سے اس کا فائدہ کیا ملے گا بولیے؟ ہاں، آخرت میں اللہ رب العالمین جنت بنائے گا، اس گھر کے بدلے اللہ اس گھر وہاں گھر بنائے گا۔ یہاں آپ بنائیں گے، اللہ وہاں بنائے گا۔ فائدہ ہم کو یہ ملا کہ ہم فری میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ مسجد جو بنا رہے ہیں تو ہم فری میں نہیں کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہم کو مرنے کے بعد ملے گا، یہ فری میں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز سمجھ گئے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کر کے چلوں گا۔ اب مسجد کی کتنی ضرورت ہے اس کو سمجھ لیجیے، مسجد کی کتنی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پہلے مسجد اس کے بعد آباد، پہلے مسجد۔ ایک چیز سنیے، جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، غور کر کے سنیے گا، مکہ سے جب اللہ کے رسول مدینہ آئے، اور کیوں آئے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جب مکے میں مسلمانوں کو رہنا دو بھر ہو گیا، چونکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کے اوپر جرم کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی کو، غور کر کے سنیے گا، ہمارے آخری نبی کو ان لوگوں نے قتل کرنے کا پلاننگ کر لیا۔ کیا قتل کرنے کا؟ کہ اللہ کے رسول نکلیں گے، آپ کے گھر کو گھیراؤ کر لیے کہ اللہ کے رسول نکلیں گے اور ہم اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے، نہ رہے باس نہ بجے باسوری۔ یہ لوگ ناپاک سازش کیے تو اللہ رب العالمین نے بذریعہ جبرائیل سمجھتے ہیں نا کیا؟ ارے فرشتہ ہے یہ، جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو یہ خبر پہنچا دی کہ اے میرے حبیب، آپ یہاں سے نکل جائیے ورنہ یہ لوگ آپ کے قتل کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، غور کر کے سنیے گا، سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک ایک پوائنٹ سنیے۔ اللہ کے رسول نکل گئے مکہ سے مدینہ، اور غور کر کے سنیے، ابھی مدینے میں پہنچے نہیں ہیں، مدینے میں نہیں پہنچے ہیں، بلکہ راستے میں ایک
جگہ کا نام ہے قبا. کیا نام ہے بولیے؟ قبا. وہاں پر آپ رکے, وہاں پر آپ ٹھہرے اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے. آپ اللہ کے رسول وہاں پر 14 دن رکے تھے. کتنے دن؟ 14 دن. اور جانتے ہیں سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا گھر بنایا. پڑھیے سبحان اللہ. اللہ کا گھر بنایا اللہ کے رسول نے. 14 دن میں مسجد کی بنیاد آپ نے قبا میں رکھی. اللہ. یہاں سے نبی کے اس فعل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مسجد کی ضرورت ہے. مسجد ہوگی, بعد میں آبادی ہوگی. لوگ آئیں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کا نام وہاں پہ لیا جائے گا, رسول کا نام لیا جائے گا, قرآن کی تلاوت ہوگی. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول جب قبا میں پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی اللہ کے رسول نے. یہ پہلی مسجد ہے. بہت سے لوگ جانتے نہیں ہے, کہتے ہیں مسجد نبوی جو مدینے میں ہے وہ پہلی مسجد ہے. نہیں, یہ راستے میں قبا میں اللہ کے رسول بنائے تھے. اب غور کر کے سنیے. وہاں سے جب اللہ کے رسول مدینے میں انٹری کیے, مدینے میں جب اللہ کے رسول پہنچے, اے کٹیا ہی والے سنو غور کر کے, 5 سال کے بعد میں آپ کے بیچ پہنچا ہوں. غور کر کے سنیے گا ایک ایک بات کو. انشاءاللہ میں اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں, سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہوگا, لیکن ہوگا. لیکن غور کر کے سنیے گا, 2 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کی کتنی ضرورت ہے میں دکھا رہا ہوں. اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے, راستے میں قبا میں اللہ کے رسول ایک مسجد بنا دیے. ابھی بھی وہ مسجد ہے مسجد قبا کے نام سے, ابھی بھی. اچھا, جب اللہ کے رسول مدینے میں پہنچے, چونکہ مدینے کے لوگوں کو پہلے سے یہ معلوم تھا اللہ کے رسول مدینے میں آ رہے ہیں. ہاں, جتنے بڑے بڑے مالدار, پیسے والے, درہم و دینار والے جو تھے, اللہ کے رسول کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کے چلیے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں مہمانداری کیجیے. وہ کہتا چلیے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اس سواری کو چھوڑ دو, چھوڑ دو اس سواری کو. اللہ کے رسول کی سواری ایک جگہ بیٹھ گئی. تب اللہ کے رسول نے قریب ہی میں, غور کر کے دیکھیے گا, مدینے میں انٹری ہو گئی ہے, مدینے میں اللہ کے رسول پہنچ گئے ہیں. پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کی سواری جہاں پر بیٹھی تھی, آپ نے بغل میں آپ نے ایک خالی جگہ کو دیکھا. کیا خالی جگہ کو اللہ کے رسول بغل میں دیکھے تو اللہ کے رسول نے صحابہ وہاں کے مدینے کے انصاریوں سے پوچھا کہ ارے بتاؤ تو یہ خالی جگہ کن کی ہے؟ وہ کہتے سنیں یہ خالی جگہ کن کی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ خالی جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے. بولیے کن کی؟ 2 یتیم بچوں کی تھی. اللہ کے رسول نے کہا دونوں بچوں کو بلاؤ تو ذرا میرے پاس. دونوں بچے آئے. اللہ کے رسول نے دونوں بچوں سے پوچھا بیٹو بتاؤ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول یہ زمین ہماری ہے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹا ایک کام کرو, تم دونوں قیمت کے بدلے میں, درہم و دینار کے بدلے میں تم اس زمین کو بیچ ڈالو اس زمین کو, قیمت لے لو. کیوں؟ میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ یہاں پر میں اللہ رب العالمین کا گھر بنا. دیکھیں مدینے میں پہنچے, سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ کا. تو جب رسول مانگ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے لیے نہیں, مسجد بنانے کے لیے, اللہ کا گھر بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں, تو دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول یہ زمین
ہم مفت میں فری میں دے رہے ہیں. اللہ کے رسول اس کے بدلے میں ہم درہم و دینار نہیں لیں گے, قیمت نہیں لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا قیمت تو تم دونوں کو لینی پڑے گی. اور اللہ کے رسول قیمت چکوا بھی دیے, قیمت دلوا بھی دیا اللہ کے رسول. نبی کے اس قول سے اور نبی کے اس فعل سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے مسجد بنانا جائز بولیے نہیں ہے. اسلام میں کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے مسجد بنانا جائز نہیں ہے. اب فیصلہ آپ کریں کہ اگر بابری مسجد کے جگہ میں رام مندر تھی, آپ فیصلہ کریں اور اس کو توڑ کر کے اگر مسجد بنا دی گئی ہے, حالانکہ یہ مندر کوئی مندر وہاں تھی نہیں, یہ میں نہیں, یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, تو وہاں تو ہماری مسجد ہی نہیں بن سکتی ہے. اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے عبادت خانے کو توڑ کر کے تم اپنی عبادت خانہ وہاں بناؤ, یہ جائز نہیں ہے. یہ شکشا ہمارا اسلام دیتا ہے کہ کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے زبردستی جرم کر کے زبردستی کر کے اس کی زمین کو ہڑپ کر کے لے کر کے مسجد بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. مسجد بن گئی اور جانتے ہیں مدنی صاحب وہاں نماز بھی پڑھے ہیں. ابھی فی الحال 12 سے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ نماز پڑھے. کتنے حاجی بولیے؟ 12 سے 13 لاکھ حاجی. مسجد پہلے چھوٹی تھی اور جانتے ہیں اس مسجد, وہ مسجد جب بن رہی تھی, کچھ یاہی والے سنو, آپ تو چندہ دیتے ہیں لیکن کام کوئی دوسرا کرتا ہے, مزدور اور کہیں سے آتا ہے. لیکن سنو کچھ یاہی والے, مسجد نبوی جب بن رہی تھی تو خود اللہ کے رسول لیبر کا کام کیا کرتے تھے, اینٹیاں اور پتھریں دھو دھو کر کے لاتے تھے. مدینے کے انصاری بھی یہ بھی لیبر کا کام کرتے تھے. اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول سر پہ اینٹ لا رہے ہیں, پتھر لا رہے ہیں. یہ انصار کہنے لگے کہ نبی کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں, یہ تو اچھا نہیں ہے. یہ لوگ بھی جا کر کے مسجد کی تعمیر میں وہ یہ بھی جا کر کے کام کیا کرتے تھے. پہلے مسجد چھوٹی تھی. اے کچھ یاہی والے سنو, چھت کھجور کے پتوں کی, ہاں سنیے, چھت کھجور کے پتوں کی بعض دفعہ جب آسمان سے بارش ہوتی تھی اور بارش کے قطرے جب وہ کھجور کے پتوں سے ہو کر کے مسجد نبوی کے اندر جب بارش ہوتی تو مسجد نبوی کے جو دھول کیچڑ صحابہ کے چہرے پہ لگ جایا کرتا تھا. اس وقت مدینے میں اتنی غربت تھی. آج ہم ہمارے گھروں میں یہ بجلی دیکھ رہے ہیں, کرنٹ دیکھ رہے ہیں. نبی کا زمانہ بجلی کا وہ دور نہیں تھا. سنیے, بعد دفعہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. لائٹ کا انتظام نہیں, چراغ کا انتظام نہیں. ایک دن ایک صحابی نے دیکھا نماز اندھیرے میں ہو رہی ہے, گھر میں گئے, ان کے گھر پہ ایک ایکسٹرا چراغ رکھا ہوا تھا. انہوں نے تیل کا انتظام کیا. تیل کا انتظام کرنے کے بعد, چراغ جلانے کے بعد مسجد نبوی میں لا کر کے وہ چراغ انہوں نے رکھ دیا. اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. نبی نے پوچھا یہ چراغ کس نے لایا ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک چیز کا چراغ رکھا ہوا تھا, تیل کا انتظام نہیں تھا, میں نے تیل کا انتظام کیا اور مسجد نبوی میں یہ چراغ لا کر کے میں نے دیا ہے. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اے صحابی, تم نے صرف مسجد ہی کو روشن نہیں بلکہ تم نے پورے اسلام کو منور کر دیا ہے, پورے اسلام کو تم نے روشن کر دیا ہے. میرے بھائیو, میرے کہنے کا مطلب آپ بھول گئے. سب سے پہلے کیا مسجد کیا ہے؟ بولو کیا ہے مسجد؟ ہاں, اللہ کا گھر ہے. مسجد کی کتنی ضرورت ہے یہ ہم نے دکھایا کہ دیکھیں اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے, راستے میں مسجد بنائی اللہ کے رسول نے, مدینہ میں انٹری کی آپ نے, تو مدینہ میں سب سے پہلا کام اللہ کے
रसूल ने क्या किया, मस्जिद बना। अब देखिए मस्जिद बन के तैयार हो गई, मस्जिद में हम जाके क्या करते हैं, क्या करते हैं, गौर करके सुनो। जब नमाज फर्ज हुई, गौर करके सुनो, जब नमाज फर्ज हुई तो मसला ये खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाया जाए। आज हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, गूगल बतला देगा जोहर कितने बजे है, असर कितने बजे है। तो नबी के जमाने में ये घड़ी घंटों का जमाना नहीं था। तो मसला ये खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाया जाए। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाते हैं ना खरीदो फरोख्त करने के लिए जाते हैं, बोलिए। अरे खरीदो फरोख्त समझ रहे हैं, बेचा किना करने के लिए जाते हैं या नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए हम मस्जिद में जाते हैं, इतना याद रखिए। अब मैं सोलो करके धीरे धीरे बात को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। सुनिए, ये मसला खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाएं, लोगों को कैसे पता चले। जैसे आज आप लोग मकई का खेती कर रहे हैं, यहाँ के लोग ज्यादा मकई का खेती करते हैं, तो आप लोग खेत में हैं, जोहर का टाइम हो गया, कैसे पता चलेगा? तो जब अल्लाह के रसूल मीटिंग बुलाए, सब सहाबा इकराम को लेकर के मीटिंग बुलाए अल्लाह के रसूल, और अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा बोलो तो नमाज के लिए कैसे बुलाए जाए लोग। तो कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल ऊंची जगह पर मोहल्ले में कहीं हम आग लगा देंगे, आग जलाएंगे। क्या बोलिए? आग, ताकि लोग देख लें और देख करके ये पता कर लें कि नमाज का टाइम हो गया। किसी ने मशवरा दिया, मीटिंग में देखिए बहुत से लोग रहते हैं और हर तरह की बात पेश करते हैं, लेकिन जिनकी बात मोतबर मानी जाती है उन्हीं की बात को ली जाती है। किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये घंटा बजाया जाए, घंटा ऐसे, तब लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा आग अगर जलाएंगे तो दूसरों की मुसाबियत होगी, घंटा बजाएंगे ये तो दूसरों की मुसाबियत हो जाएगी। मंदिर में लोग घंटा बजाते हैं, हम लोग यहाँ भी बजाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं होगा। चलो कल फिर बैठेंगे, सोच करके आइएगा। मीटिंग बर्खास्त कर दी गई, बोल करके सुनिए, एक बात बोल करके चलो फिर कल आएंगे, कल आकर के फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। आइंदा कल सब लोग जमा हो गए। नबी ने फिर बात शुरू की, ऐ लोगों बोलो नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए। एक सहाबी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने एक ख्वाब देखा है। ख्वाब समझते हैं ना, सपना, सपना। रात को मैं सो गया था और रात को सो करके मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दो मर्तबा ये गौर करके सुनिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दो मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दो मर्तबा हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। दो मर्तबा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। दो मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मर्तबा ये जुमले, ये कलिमात उस सहाबी ने नबी अकरम को सुनाया। अल्लाह के रसूल मैंने ख्वाब में, मैंने सपना में रात को सोया था, ये ख्वाब में मैंने देखा है कि इन कलिमात के जरिए से लोगों को बुलाया जाए। वहीं हजरत उमर बैठे हुए थे। हजरत उमर नाम जानते हैं ना? हाँ, ये इस्लाम के हीरो थे। हजरत उमर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हूबहू यही सपना हमने भी देखा। अच्छा, वहाँ और भी साबित कहने लगे अल्लाह के रसूल ये ख्वाब तो मैंने भी देखा है। तीसरे ने कहा अल्लाह के
یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. اتنے لوگوں کا ایک ہی خواب دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان کلمات کے ذریعے سے پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو ان کی گھر کی طرف بلائے. بات سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی صرف سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں ماشاءاللہ, ہاتھ نیچے کیجیے. تو اتنے لوگوں کا ایک ہی طریقہ خواب دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ